الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سوال آیا ہے کہ خواتین جو ہیں انہوں نے کربلا میں جو کردار ادا کیا ہے اور امام حسین ان کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں، پھر وہ جو انہوں نے کردار ادا کیا، یہ حوصلہ، یہ قوت، یہ شجاعت، یہ ہمت، یہ کہاں سے ان سے آئی؟ یہ کس طریقے سے ان کے ہاں سے آئی؟ تو یہ ایک سوال ہے خواتین کا کہ آج کے دور کی جو عورت ہے وہ سوال پوچھتی ہے کہ علی اکبر کو اور علی اصغر کو اور اون و محمد کو اور ابن حسن اور دیگر جو بچے تھے، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، یہ سب جتنے بھی تھے، اپنے دوست کے شوہروں کو، شوہر کے دوستوں کو، ان سب کو، اتنے سب لوگوں کو جب وہ کٹتا ہوا دیکھ رہی تھیں اور لاشوں پہ لاشیں اندر آ رہی تھیں، تو ایسے میں یہ حوصلہ ان کے ہاں سے کہاں سے آیا؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی عورت، جب کوئی خاتون اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑ لیتی ہے اور اللہ کے کلام سے جوڑ لیتی ہے، تو ایسی باتیں سامنے اگر ظہور پذیر ہو جائیں تو ان کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے لیے بڑی معمولی ہوتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو بہت بڑا نہیں لیتی، وہ سمجھتی ہیں، وہ ایک ایسے مقام پر کھڑی ہو جاتی ہیں جس کو ترجیح کا مقام کہتے ہیں۔ تو آج کی عورت جو ہے اس مقام پر نہیں کھڑی۔ ترجیح کا مقام کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کربلا میں عورت ترجیح کے مقام پر کھڑی تھی، اس نے اپنے آپ کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لی تھی کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس پر عورت کھڑی تھی، تو عورت نے اتنی بڑی قربانیاں دے دیں۔ آج کی عورت اس مقام پر نہیں کھڑی ہے، وہ نہ تو اللہ کی ہے اور نہ اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آج اس پر ہم کہتے ہیں اصل جو چیز ہے، اولاد، شوہر، بیٹے، بھائی، ماں باپ، یہ سب نعمت ہیں ایک عورت کے لیے۔ عورت نے جب کربلا کی عورتوں نے جب نعمت کا فلسفہ سمجھ لیا، تو اس کے بعد پھر ان کے لیے وہ نعمت، مصیبت تو بنی دنیاوی طور پر، لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے مصیبت نہیں بننے دیا، نعمت ہی رہنے دیا۔ نعمت کا چھن جانا ہی صرف آزمائش نہیں، بلکہ نعمت کا حاصل ہونا بھی آزمائش ہے۔ ایک آدمی نعمت کے چھن جانے کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر آزمائش آ گئی ہے، نہیں، جس کو نعمت مل جائے، اسلام کہتا ہے وہ بھی آزمائش میں آ گیا ہے۔ اگر آپ دولت مند ہیں تو آپ کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ آزمائش میں ہیں، مال ہے تو آپ آزمائش میں ہیں، اگر آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں تو آپ آزمائش میں ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی قوتیں اگر آپ کو دی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ نے جو بھی آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ سب آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ اس لیے نعمت کے چھن جانے کو صرف آزمائش نہیں کہنا۔ جو آدمی نعمتوں کے چھن جانے کو کہتا ہے کہ آزمائشیں ہیں، اس کو یہ بات بھی اپنے ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ نعمتوں کا حاصل ہو جانا بھی آزمائشوں میں سے ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ نعمتیں کسی کو خوش ہو کر نہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور نعمتیں کسی سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نہیں واپس لیتے ہیں۔ یہ ذہن فلسفہ خالصتاً کافروں کا ہے۔ یہ فلسفے سے آپ نے جب تک جان نہیں چھڑانی، اتنی دیر تک آپ دنیا کے ڈپریشن سے نہیں نکل پائیں گے، اور اتنی دیر تک آپ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ سے شکوہ کنا کرنے والے بندے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے آپ کا کبھی پیار نہیں ہو پائے گا، اور کبھی خدا آپ کا محبوب نہیں ہو پائے گا۔ اور جب تک آپ کی عبادات میں آپ کا الہ، آپ کا معبود نہیں ہو جاتا،
اتنی دیر تک عبادات کے اندر لذت نہیں آ سکتی، اتنی دیر تک عبادات کے اندر سکون نہیں آ سکتا ہے۔ یہ وہ اہم چیز ہے کہ جو سمجھنے کے لیے ہے۔ جب تک انسانیت ان چیزوں کو نہیں سمجھے گی، جب تک مسلمان ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، یہ موجودہ دور کے فتنے ہوں یا آئندہ دور کے آنے والے فتنے، ان سے یہ نجات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ان کے سامنے یہ فلسفہ رکھنا ہوگا کہ نعمتوں کا صرف مل جانا، آسائشوں کا، سہولتوں کا مل جانا ہی نعمت نہیں، آزمائش نہیں ہے، بلکہ ان کا چھن جانا بھی آزمائش ہے، اور یہ عطا بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف آزمائش ہے۔ اللہ نے آپ کو بچے اس لیے نہیں دیے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہیں، اللہ آپ کو بچے اس لیے دے رہا ہے تاکہ اللہ آزمائے کہ کیا آپ نے بچے لینے کے بعد اللہ کی اس نعمت کا کوئی حق ادا کیا ہے۔ آپ نے بیوی لینے کے بعد بھی زانی ہیں تو آپ نے بیوی کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال آیا ہے اور آپ نے مال کو غلط جگہ پر صرف کیا ہے تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ رنڈیوں اور طوائفوں کے اوپر ان کو نشاور کر رہے ہیں، شرابوں پر اور اسراف اور تبذیر، چاہے اسلام کے نام پر مساجد بنانا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک طرح کی اسراف اور تبذیر ہے، یہ بھی نعمت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی جہاں حکم ہے کہ خرچ کرو، وہاں پر اگر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ مجرم ہیں، اور جہاں حکم ہے یہاں خرچ کرو مگر اتنی مقدار میں خرچ کرو، اگر اس سے بھی زیادہ مقدار میں آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں سے آپ کی پوچھ ہے۔ اس لیے کربلا کے مقام میں عورتوں نے اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھا۔ جب تک ان کے پاس تھیں وہ نعمتیں تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں، اور جب وہ نعمتیں ان سے چھن رہی تھیں تب بھی وہ شکر کے مقام پر کھڑی تھیں۔ یہ شکر کا مقام کس وقت آتا ہے؟ یہ شکر کا مقام اس وقت آتا ہے جب ایک عورت اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جب ایک عورت اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتی ہے، جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک کی امت اللہ ہوں، اللہ کی کنیز ہوں۔ جب تک عورت اپنے آپ کو اللہ کی کنیز نہیں سمجھتی ہے، اللہ کی لونڈی نہیں سمجھتی ہے، اتنی دیر تک وہ اللہ کے علاوہ باقی سب کی تو خدمت گزار ہو سکتی ہے مگر خدا کی خدمت گزار نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا نے کچھ خدمتیں اپنی لونڈی کے ذمہ لگائی ہیں۔ آپ نے سید الاستغفار میں پڑھا ہے، اللہ فرماتے کیا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، اور کیا ہوں؟ تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ اب یہ بتائیے، لونڈی کسی کی ہو اور کام کسی کے کرے، یعنی اگر آج کے دور میں نوکرانی کا تصور بھی لیا جائے کہ وہ کام کسی اور کے کرے اور تنخواہیں آپ سے وصول کرتی پھرے، وہ مجھے بتائیے وہ نوکرانی ہے، ملازمہ ہے گھر کے اندر رکھنے والی؟ لونڈی کا تو مرتبہ اس سے بہت اوپر کا ہے، کیونکہ لونڈی جو ہوتی ہے یہ باقاعدہ خرید کی ہوئی ہوتی، یہ ملکیت ہوتی ہے آپ کی۔ نوکرانی کا تو صرف وقت خریدا جاتا ہے نا، اس کے یہ تو باقاعدہ طور پر اس کے جسم و جاں پر آپ کا حق ہوتا ہے، لیکن اس وقت کی جتنی خواتین تھیں وہ واقعی خدا کی لونڈیاں تھیں اور خدا کی کنیزیں بن کر وہاں پر کھڑی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے شوہروں کو، یہ اپنے ان کے ذہن میں تو مقام تھا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے مقام پر کھڑی تھی۔ نعمت آزمائش ہے اس لیے کہ نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ نعمت کیا ہے؟ آزمائش، اس لیے کہ نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ یہ اس لیے نعمت آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پوچھیں گے نعمتیں دینے کے بارے میں، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور ہم تم سے پوچھیں گے کہ جو نعمتیں ہم نے تم پر نچھاور کی تھیں ان کا تم نے کیا کیا ہے۔ اور آزمائش بھی نعمت ہے، آزمائش بھی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ جو اپنی آزمائش پر صبر کر گیا اسے بھی اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے بھی ساتھ ہے۔ یعنی دونوں لحاظ سے کہ نعمت اگر آزمائش ہے تو اس لیے کہ نعمت کا سوال کیا جائے گا، اور آزمائش اگر نعمت بن گئی تو اس لیے کہ صبر کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قرب کا موقع حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے نعمت کے اس فلسفے کو جب تک آدمی نہیں سمجھے گا اتنی دیر تک وہ سمجھ۔ کربلا کی خواتین کے اندر یہ مقام تھا کہ ان کو جو نعمتیں ملی تھی اپنی اولاد کی شکل میں، انہوں نے ان نعمتوں کو جب آزمائش تھا تب بھی
اور جب نعمت آزمائش تھی تب بھی، جب آزمائش بن کر نعمت آ گئی تب بھی انہوں دونوں صورتوں میں اپنے رب کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی۔ اس لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سیدہ زینب کے بارے میں یہ آتا ہے، لازم بات ہے جب سیدہ زینب اس مقام پر کھڑی ہیں کہ سارے سفر میں وہ قیدیوں کی طرح تو تھی، لیکن وہ قیدی نہیں تھی، وہ آزاد بھی تھی۔ انہوں نے اپنے تمام دینی امور کو، حتیٰ کہ اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں ہونے دیا، وہ اسر بجا لاتی رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں تو شادی آ جائے تو ہمارے گھر کی خواتین سب سے پہلے نماز چھوڑتی ہیں۔ جب آپ کی بیویاں یا ہمارے گھر کی عورتیں کسی شادی پر جاتی ہیں تو میک اپ کی وجہ سے وضو نہیں کرتی ہیں۔ دلہنیں اس لیے 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتی ہیں، ان کے 5 وقت یعنی وہ ظہر کے وقت تیار ہونے کے لیے گئی ہوتی ہیں، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہ وہاں پر چھوڑ دیتی ہیں، اور فجر اور بعد ظہر تو وہ ان کی قضا ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے ہاں یعنی ہم اپنی خوشیوں میں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور مرگ میں تو بھولتے ہی ہیں۔ وہاں تو پتہ ہی نہیں کہ لاشیں پڑی ہیں گھر کے اندر، کسی کو یاد نہیں کہ بین تو ڈالنے ہیں، رونا دھونا بھی ہے، نوحہ بھی کرنا ہے، مگر ہم نے وہاں پر نماز کا نام لینے کو نہیں۔ آپ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں میت پر، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، اور کتنے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا وہ مسلم نہیں؟ وہ کافر ہیں کیا؟ اور کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی مسجد میں جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو جنازہ کے لیے وقت انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جنازے کے وقت میں نماز اندر ہو رہی ہے تو نماز میں شامل نہیں ہوئے، نماز میں باہر کھڑے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے اپنے استاد مرحوم کے ساتھ ہم نے ایک جنازہ پڑھا، تو ہم وہاں پر گئے تو حنفیوں کے ہاں چونکہ وہ مسجد میں جنازہ تھا تو میں باہر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگے باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ آئے پیچھے سے، میں نے کہا اندر نماز عصر ہو رہی ہے، ہم عصر پڑھ کے ابھی مسجد سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے میری بازو پکڑی، کہا ایک دفعہ پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنے میں کیا حرج ہے، چلو باہر کیوں کھڑے ہو، نماز میں جا کر شامل ہو جاؤ، دوبارہ تمہیں کیا مسئلہ ہے نماز پڑھنے میں۔ تو ہم نے دوبارہ نماز پڑھی وہاں پر عصر کی نماز، یعنی پڑھ کر ہم آ رہے تھے، آگے جماعت ہو رہی تھی۔ فرمایا مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ جماعتیں ہو رہی ہوں اور مسلمان باہر کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے اور اب بھی ہم پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی تو آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو دیکھا 2 آدمی پیچھے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا میاں پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم اپنے قبیلے میں نماز پڑھ کر آئے تھے۔ ہم نے کہا آپ پڑھ۔ آپ نے فرمایا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو تمہارا کام پیچھے بیٹھنا کہ نہیں ہے، تم نے اگر وہاں پڑھی ہے تو یہاں آ کر بھی پڑھو۔ کیوں؟ ایک فرض ہو جائے گی اور ایک تمہاری نفل نماز زائد ہو جائے گی۔ کھانا اچھا آ جائے تو کھانے پر کھانا کھا لیتے ہیں، ابھی بریانی ٹھونس کر ہٹے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب نہاری سامنے آ گئی تو وہ بھی کھا لیا۔ لالچ اس قدر تھا، زبان کے ذائقوں کا اس قدر تھا، اس پہ نہیں کہا کہ میں نے کھایا ہوا ہے، اس پہ نہ نہیں کی ہے۔ ایک کام آپ کو مل گیا دن کا رزق، تھوڑی دیر کے بعد آپ دکان بند کرنے لگے ہیں، دن بھر کا کما کے تو ایک گاہک آ گیا ہے تو پھر رک کر کہتے چلے بھائی سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ خیر کرے، بھائی کے میں کام آ جاؤں۔ بھائی کام آ رہا ہے آپ کے؟ آپ بھائی کے کام نہیں آ رہے۔ یعنی دنیا کے مال و اسباب اور اپنے نفع کے لیے اسی کام کو دوہرا لیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ رسول کے نام پر عبادات کے بعد اس کو دہرانا آپ جرم سمجھتے ہیں۔ یہاں پر جس چیز کے بارے میں ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ پھر کیا ہوا، جو اللہ نے اولاد دی، مال دی، عزت دی، صحت دی تو لے لی، کیوں؟ یہ سب چیزیں اگر اس نے دی تھی تو مجھ کو دی تھی، میں خود بھی تو اسی کا ہوں۔ یہ چیزیں اگر مجھے اس نے دی تھی تو میں بھی تو اسی کا ہوں اور اسی کی طرف مجھ کو لوٹ کر چلے جانا ہے۔ جب یہ آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے تو آدمی کبھی بھی آزمائشوں سے نہیں گھبراتا، کبھی بھی مشکلات سے نہیں گھبراتا ہے۔ اس لیے جان رکھیں کہ عبد اور معبود کے درمیان میں سارے حقوق کس کے ہیں؟ اس حق کس کے ہیں؟ سارے کے سارے وہ اس الحق کے ہیں۔ اللہ ہو الحق، اللہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ الحق، تیرا رب حق۔ حق اپنے نہیں دیکھنے کہ میرا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اصل حق اس الحق کا ہے۔ اس لیے کربلا کی عورت نے یہ دیکھا میرا تو کوئی حق نہیں،
یہ تو سب محض اس کا فضل ہے، اصل حق تو اس الحق کا ہے، اسی کا دیا ہوا تھا اور اسی نے لے لیا۔ یہ کربلا کی عورت کے ذہن میں یہ بات اس کے اندر جا گھسی تھی، اس لیے ان عورتوں کو قربانی دیتے وقت کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آج کی دور کو عورت کو قربانی دیتے وقت مشکل پیش آئے گی۔ تو فرمایا کہ عورت یہ نہیں، اس وقت کی عورت نے سمجھا کہ میرے بیٹے جو ہیں یہ اسی کے دیے ہوئے ہیں، نہیں، اس نے کہا میں بھی اسی کے دیا، مجھے جو وجود دیا یہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور میرے وجود سے اگر کوئی ایک ٹکڑا اندر سے نکلا اور وہ خدا کی راہ میں قربان ہو رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زینب کے حوصلے ہوں یا ام رباب کے یا حضرت حسن کی بیوی کے یا دیگر خواتین کے جن کے بارے میں نے پچھلی دفعہ ام البنین کے حوصلے، یہ سب جتنے بھی حوصلے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے مقام پر کھڑی ہیں۔ اس لیے اچانک سے اگر کوئی بیماری آتی تھی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، تو پھر یہی ایک بات ہوئی کہ انسان کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی یہ کہے کہ بھائی میری چیز کے اس مصیبت کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی زمین پر، بلکہ تم پر جو کچھ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ہم نے ایک خاص کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ مصیبتیں آئیں تو ان سے یہ کہو کہ میرے لیے تو یہ کام اللہ نے پہلے لکھا ہے، وہ مکتوب کہتے ہیں لکھے ہوئے کو۔ جب آدمی مکتوب کا لفظ بولتا ہے کہ میرے رب نے لکھا ہے، یہ نقصان میرے رب نے لکھا ہے، کیونکہ فائد بھی اسی نے لکھے ہیں۔ نعمتیں فائدے میں کہتا ہے کہ اللہ نے دیا، اور جب نقصان ہوا تو اس پر اپنے آپ کو ملامت نہ کرے۔ یہ بھی ایک مومن کے لیے دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے کہ وہ نعمتوں کو کے چھن جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ جب تک مومن انا للہ و انا الیہ راجعون کے مقام پر کھڑا نہیں ہوتا، اتنی دیر تک مومن دنیا کی کوئی چیز اللہ کی راستے میں قربان نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کربلا میں مرد ہو یا عورتیں، حسین ہو یا وان حسین یا انصار حسین یا خواتین کربلا، سب کی سب یہ سمجھ کر گئے تھے کہ آج ہم کو اس بارگاہ کے اندر اپنا آپ لٹانا ہے اور اپنی سب چیزیں اس بارگاہ میں لٹانی ہے۔ شہنشاہ نے مانگ لی اپنی دی ہوئی نعمتیں، شہنشاہ نے کہہ دیا کہ اس وقت آزمائشیں تم پر میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ میرے دین کو ضرورت پڑی ہے، جو کچھ دیر کے لیے امانتیں دی تھی یہ امانتیں مجھے واپس کر دو، تو انہوں نے امانتیں دیتے ہوئے کوئی کسی قسم کی رد و پیش نہیں کی ہے۔ اس لیے کربلا کی عورتیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے ذہن میں یہ تھا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یزید کا دربار تھا تو امام زین العابدین نے جو آیت پڑھی وہ یہی پڑھی سورہ الحدید کی، کہ اس سے کہا یہ تم پر کیا مصیبت آئی، دیکھو ہم تو تختوں پر بیٹھے ہیں تم نیچے۔ تو انہوں نے آیت پڑھی کہ تیرے رب نے مصیبتیں لکھ دی ہوئی ہیں، اور یہ مصیبتیں پہلے سے کتاب میں لکھ دی گئی تھیں، اور یہ مصیبتیں فقط تمہاری آزمائش کے لیے، خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ان راہوں پہ کھڑا رہتا ہے۔ اس قدر منہ توڑ جواب یزید کو یہ دیا ہے کہ وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنی کافرانہ ذہنیت کو سامنے رکھا، امام حسین زین العابدین نے مومنانہ شان کو سامنے رکھا۔ جتنے سادات آج تک آئے ہیں ان کی قربانیوں کے پیچھے مقام ترجیح ہے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے مقام پر کھڑے ہیں۔ قربانی دی ہی نہیں جا سکتی ہے، چاہے کسی چیز کی قربانی ہو، جب تک آدمی یہ تصور ذہن میں نہ رکھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ جب تک آدمی اس مقام پر کھڑا نہیں ہوتا، وہ دنیا کی کوئی چیز، وقت تو بڑی دور کی بات ہے، وقت تو دور کی بات ہے، اپنے بیٹے دینے میں بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ یہ اصل چیز اس کے اندر رکھنی ہے۔ تو جب آدمی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے وہ نعمت واپس کرنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں لگتی اس کو، مشکل نہیں لگتی اس کو کہ یہ نعمت جو تھی، اور جب آپ کا نقصان ہو تو چلائیں، پیٹنا شروع کر دیں، نوحے کریں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوحے کرے، جو چلائے، جو منہ پر تھپڑ مارے،
गिरेबान चाक कर ले और सर पर मिट्टी डाल ले। नबी ने फरमाया और उल्टा सीधा बोले, फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। रोने को नबी ने मना नहीं फरमाया, चीज के छिन जाने को और उसकी याद में कुछ कहने को नबी ने मरसिये को मना नहीं फरमाया, जाहलियत के नोहे को नबी ने मना फरमाया है। रोना फितरत है। रसूल रोए हैं, रसूल के इसहाब रोए हैं, रसूल की बेटियां रोई हैं, आले मोहम्मद भी रोए हैं और मोहम्मद भी रोए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सेहत हो, जो नेमत भी हो, जो नेमत भी हो, उस पर इतना गम ना करो। लेकिन अगर गम घेर रहा है तो अल्लाह ने ये गम के घेरे जाने पर ये हमें बड़े आराम से दुआ सिखा दी है कि जब तुम पर इस तरह की मुसीबत आ जाए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदगी में इस चीज को कह डाल, जो आदमी अपनी आदत डाल लेता है हर छोटे बड़े नुकसान पर, वल्लाही वल्लाही उस आदमी के लिए जिंदगी आसान हो जाती है। हम जब पहली दफा मैं अपने उस्ताद जी के पास आया तो बेशुमार आदात जो थी, जो मुझे बाद में अपनाई, वो मैंने कभी पढ़ने से नहीं अपनाई। अगर मेरे उस्ताद जी के अपने अमल में कमी होती तो मैं शायद वापस मुड़ जाता। मैंने दीन उनके बताने पर नहीं, उनके करने पर सीखा है। मुझे जिंदगी में उन्होंने नहीं कहा कि तुम रफल जिदैन करो, मुझे नहीं कहा उन्होंने अपनी शलवार पांचे से ऊपर करो, मुझे नहीं उन्होंने कभी जिंदगी में कहा कि तुम ना सीने पर हाथ बांधो, उन्होंने मुझे जिंदगी में कभी कुछ कोई एक नसीहत भी नहीं आज तक नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात के बारे में की। वो कर रहे थे और मेरी निगाह उनके करने पर थी और मैं वो कुछ करता रहा। मैंने उनसे सीखा है, उनके अमल से सीखा है, बताने पर नहीं सीखा है। मैं पानी का प्याला लेकर उस्ताद जी के पास आया, मैं उनको, वो खाना खा रहे थे, मैं पानी का प्याला उनको पकड़ाने लगा तो पानी छलक पड़ा और पानी गिर गया। मैं डर गया कि जब मैंने देखा पानी गिर गया है और उनका वो जो सामने का फर्श बिछा हुआ है उसके ऊपर पानी दरी के ऊपर गिरा है तो डांट ना दें। तो उन्होंने कहा पकड़ा दो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि। कई दफा मसवाक हाथ से गिरी तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठोकर मैंने उनको लगते हुए देखा, गिरने लगे वो, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कभी उन्होंने किसी की मुसीबत सुनी या अपनी मुसीबत सुनी तो मैंने उनको बड़ा बावकार पाया। हत्ता उनके दामाद की मौत ऐन ईद से 3 रोज पहले हुई, जबकि वो अपने दामाद की अफ्तारी का इंतजाम करके बैठे हुए थे, उनको मौत की खबर आ गई, जवान दामाद की। तो उस वक्त भी मैंने उन्हें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मुकाम पर पाया। बड़े लोग जो होते हैं वो ऐसे मुकाम पर बैठे हुए होते हैं कि वो चीजों के हकायक और उनकी मार्फत उनके दिलों के अंदर होती है। उनको पता है ये सब चीजें फानी हैं और जिसको फना हासिल है उसके ऊपर चीखना चिल्लाना हमारा बनता नहीं है। जो चीज पैदा हुई है लाजिमन वो चीज फना भी हो जाएगी। जो थी नहीं अब है, एक वक्त आएगा वो होगी भी नहीं। तो जब थी नहीं उस वक्त तुम्हें कोई मलाल नहीं था, हो गई और फिर नहीं होगी तो फिर तुम्हें उसका मलाल किस लिए है, ये एक सवाल है। आपके यहां बेटा नहीं था, उस वक्त आपको कोई मलाल नहीं था कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन बेटा मिला, अल्लाह ने वापस ले लिया, तो फिर अब आप मलाल करते फिरते हैं। बिलाशुबा एक इंसान के कल्ब पर गम होते हैं। मैंने उस्ताद जी से कहा कि अगर आदमी रोए ना रोए तो फिर क्या करे। उस्ताद जी ने कहा रो, और वहां पे मुझे एक शेर सुनाया उन्होंने, ज़ब्ते गम से और भी है दोस्त किस्सा गम दराज होता है। उन्होंने कहा रो लेना चाहिए आदमी को, लेकिन खुदा के यहाँ शिकवा नहीं करना चाहिए। खवातीन इस मुकाम पर खड़ी थी कि जब उनके सामने कोई मुसीबत आई तो उन्होंने उस चीज को कि इस कलमे की गहराई में करबला की औरतें उतर चुकी थी, सब्र का दामन नहीं छोड़ा और साबिरीन औरतों में जाकर शुमार हो गई। और अल्लाह की जो खुशखबरी थी कि मैं तो साबिरीन के साथ होता हूं, इसलिए उनके यहां ये सारी मंजिलें तय करनी उनके लिए आसान हो गई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों के ऊपर जो खसूसी रहमतें नाजिल होती हैं, जो लोग, यही वो लोग अल्लाह ने फरमाया ऐसे हैं जिन पर तेरे रब की तरफ से खसूसी रहमतें नाजिल और नायतें होती हैं, और यही तेरे रब की तरफ से हिदायत याफ्ता होते हैं। अल्लाह ने कहा ये हिदायत है, असल में
ہدایت اس شے کا نام نہیں کہ آپ نمازیں پڑھنے لگ جائیں، آپ روزے رکھنے لگ جائیں. ہدایت اس شے کا نام ہے کہ آپ وہ رویہ اختیار کریں جس کا آپ کو رویہ اختیار کرنے کا اس موقع پر حکم دیا گیا ہوتا ہے. کربلا کے میدان کے اندر 2 مرحلے آئے ہیں. پہلا مرحلہ شہادتوں کا تھا، خون دینے کا مرحلہ تھا، اور دوسرا مرحلہ کربلا کے اندر امت کے اندر کربلا کے پیغام کو پہنچانے کا تھا. پہلے مرحلے میں حسین، ان کے ساتھی، ان کے عوان، ان کے انصار، ان کے اقربا، ان کے اعزاء، ان کے دوست، ان کے یار، ان کے ہم نوا، ان کے ہم نظریہ، ہم خیال، ہر آدمی نے بڑھ کر کربلا کے اس منظر کو مردوں نے جا کر سر کیا ہے. مگر دوسرا یہ تھا کہ اب جو کچھ یہاں پر ہوا ہے اور جس صبر اور استقامت سے یہ مارکا سر انجام دیا گیا ہے، مرد تو رہ کوئی نہیں گئے، تو اب اس قصے کو کون پورا کرے گا؟ ہمیشہ نواسب کی جانب سے یہ سوال ہوتا ہے، یہ قصہ کس نے بیان کیا کربلا میں؟ میں نے کہا آپ ہمارا چھوڑیے، آپ بتائیے کہ جو کچھ بھی کربلا میں ہوا ہے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی تو کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ادھر تو وہ قصہ کس نے آپ کو بیان کیا کہ یزید کی فوج ادھر گئی تھی اور امام حسین کا قصور تھا؟ ہم قصور حسین تب مانے جب جناب بھی کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ وہاں کیا لینے کے لیے گئی تھی آپ کی فوج. یہ تو آپ بھی مانتے کہ وہاں پر گئے تھے، یہ کس نے آپ کو بتایا کہ وہ وہاں پر گئے تھے؟ جیسے راوی وہاں کے بتا رہے ہیں کہ آپ کے وہاں گئے تھے، انہی راویوں نے یہ بتایا کہ یہ بھی وہیں پر آئے تھے. انکار تو آپ کو بھی نہیں ہے. جو دلائل آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، فما جوابکم فہو جوابنا، جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا. پہنچے تو حضور بھی وہیں پر تھے، ہم بھی وہیں پر تھے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام کا تو قصہ ہم بیان کریں گے. کربلا کی عورتوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا، اور امت کی بیداری میں جو کربلا کی عورتوں کا کردار ہے وہ حسین ابن علی کے بعد کوئی اور نبھا نہیں سکتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ خواتین اسیر ہوئی ہیں، باندیاں بنائی گئی ہیں، نبی کی بیٹیاں باندیاں بنائی گئی ہیں، لیکن کیسی اسیر تھیں جو آزاد تھیں. وہ ان کی طرح جاہو منصب اور عہدوں اور خواہشات نفسانی اور دنیا کے منصبوں پر کی اسیر نہ تھی، وہ آزاد تھی. انہوں نے یہ ہر اس چیز کو، ہر اس نعمت کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا. اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے شوہروں کو. فاطمہ بنت الحسین نے اور سکینہ ابن الحسین نے اپنے باپ کی محبت کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا. رباب نے اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا. حضرت حسن کی بیوی نے اپنے بیٹے کو جو چاند جیسا تھا پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا خدا کی راہ میں. وہ اسیر تھیں، ظاہراً اسیر تھیں، مگر باطناً وہ آزاد تھیں، اور ان کی آزاد گوئی کی داستان آج بچے بچے کی زبان پر ہے. اس لیے انہوں نے اپنے شوہروں کے حوصلے ہوں، بھائیوں کے حوصلے ہوں، بیٹوں کے حوصلے ہوں، انہوں نے ان حوصلوں کو بلند رکھا. انہوں نے اتنا صبر کیا کہ لاش پہ لاش آتی رہی، مگر خیموں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. کیوں؟ ایسے وقت میں جب عورت کے سامنے اس کے بچے کی لاش آتی ہے تو آپ دیکھیں عورتیں کیا حالت ہو جاتی. یہ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے. مگر عجب یہ داستان ہے ان عورتوں کی. انہوں نے اس موقع پر، آزمائش کے موقع پر، اپنی حجاب، اپنی حیا، اپنی غیرت اور اپنی خودی کی حفاظت کی. اگر وہ بے صبر ہو جاتی تو ان کے لیے پھر ان کے شوہروں کے سامنے یہ جو مارکا تھا وہ اس کو مرد یہ مارکا سر نہ کر پاتے. انہوں نے شریعت کو مقدم رکھا، پہلی ترجیح شریعت کو انہوں نے رکھا کہ اس وقت شریعت کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اگرچہ مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر گر پڑے ہیں، میں اپنے بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں گٹھڑیوں میں بند بند کر آتی رہی ہیں. پھپھی بڑی قیمتی چیز زینب نے جب دیکھا، بھائی سے اتنا پیار تھا تو بتیجوں کی لاشیں گٹھڑیاں میں پھپھی کے سامنے آئی ہیں، پھپھی کے سامنے آئی ہیں.
اور پھپھی سجدے میں گر گئی اور پھپھی کو دیکھ کر علی اکبر کی ماں بھی سجدے میں گر گئی. اور حسین ابن علی نے لاش رکھنے کے بعد کہا خدایا یہ حسین ابن علی کی طرف سے قبول و منظور فرما. یہ اس عورت کی داستان ہے. ساری رات کربلا کے اندر 9 کی رات کو امام حسین کے خیام سے اس طرح سے ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آوازیں ہیں. ساری رات تو یاد الہی میں مگن رہی, جزا فضا نہیں کیا ہے. صرف ایک دفعہ حضرت حسین ابن علی جب پڑھ رہے تھے اپنے شعر, ادھر حضرت زینب کی آواز آئی کہ صبح بھائی نہیں رہے گا. فرمایا آج حسن بھی مرا ہے اور آج پتہ لگا ہے کہ علی بھی چلا جائے گا. حسین تیرے ہوتے بڑے حوصلے تھے میرے. امام خیام میں آئے ہیں, آپ نے وہاں پر یہ آ کر کہا پاک دامنوں تے نیک بیبیو میری پگ نو داغ نہ لاونا جے, بعد میری پگ نو داغ نہ لاونا جے. انہوں نے کہا او پاک دامن بیبیو میں مر جاؤں, میرے مرنے کے بعد میری غیرت اور عزت پہ داغ نہ لگا دینا کہ اس قسم کی تم بے قرار ہو کر نکلو کہ کفار تمہارا تماشا دیکھے کہ ان کی عورتیں کس طرح بے حیا کر پھر رہی ہیں اس مشکل وقت میں. اور عجب بات تھی, ہر لاش کے اٹھانے پر سب بیبیاں اپنے مردوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہی ہیں. ادھر بچوں کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ ابا جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, گودوں میں لیے بیٹھی ہیں, اور ادھر مردوں کو حوصلے دے رہی ہیں کہ جنگ لڑو, خدا کی راہ میں خود کو بھی شہید کروا دو, اور جو ہم تم کو مال دے رہی ہیں اولاد کی شکل میں ان کو بھی شہید کروا دو. فرمایا مردوں کو حوصلہ افزائی کی ہے اور بچوں کو تسلی دی ہے. کہنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ ترویج دین غرچے بے قتل حسین شد, دین کو ترقی تو ہوئی حسین کے قتل سے, مگر تکمیل آن بے موئے پریشان زینب است. لیکن دین مکمل اس طرح سے کیا ہے کہ زینب کے پریشان بالوں نے, زینب کی وہ اجڑی ہوئی گود نے اس نے تکمیل پیدا کیا ہے. وہ بات مکمل حضرت زینب نے کی ہے, ورنہ آدھا کربلا آپ تک پہنچتا, باقی کربلا نہ پہنچتا. زینب نے چلا کر قصے نہیں بیان کیے ہیں, اور قصے کے اندر سے جو خدا نے آپ کو دینا ہے اس کو نکالا ہے. کہا اس میں کون سی بات ہے, یہ خیر و شر کا معاملہ تھا. خیر میں ہم لوگ کھڑے تھے, شر میں تم لوگ کھڑے تھے. تم نے اپنی ظاہر قوتوں سے ہمیں تیہو تیگ کر دیا, لیکن تم یہ بات یاد رکھو یہ خیر و شر کے اس مسئلے میں فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. خدا فرماتا ہے جو زمین پر خیر کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں وہ دراصل باقی رہتے ہیں, اور جو زمین پر شر کی وجہ سے باقی رہ جاتے ہیں وہ مٹ جانے والے ہوتے ہیں. خیر والوں کے لیے جنت ہے اور جنت ابدی ہے, شر والوں کے لیے جہنم ہے اور وہ جہنم کے اندر ابدی طور پر جوتے کھاتے رہیں گے. فرمایا یہ ہے. اور آج کی امام حسین علیہ السلام نے جب یہ قربانیاں دی ہیں, الجامع جو ہے الاخلاق کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ کسی نے حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے, تو امام زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں ان کا نام بھی علی ہے. دادا کے نام پر میں نے آپ کو بتایا ان کا نام بھی علی, زین العابدین کا نام علی ہے. آپ نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو نبی کے غزوات اور جنگیں, داستانیں ویسے سکھاتے ہیں, سکھانے کا ہے سنانے کا نہیں. کننا نعلم, ہم سکھاتے ہیں اپنے نبی کے غزووں کو, نبی کی جنگوں کو, نبی کی شجاعتوں کو, نبی کے آگے غزوہ حنین میں بڑھنے کو, احد میں نبی کے آگے بڑھنے کو, اور خندق میں کی داستانیں ان کی ایسے سکھاتے ہیں جیسے سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سکھائی جاتی ہے, جیسے قرآن کی تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں. ہم اپنے پتروں کو ڈرامے نہیں دکھاتے, فلمیں نہیں دکھاتے, ان کو نران کگان کے ٹور نہیں کراتے, کالج یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھ کے لڑکیوں کے ناچتے ہوئے ٹور نہیں جاتے, وہ مری کے اندر نہیں گھومتے پھرتے
وہ پبوں اور کلبوں کے اندر نہیں پھرتے، وہ ڈسکو کلب میں ناچتے نہیں، وہ ویلنٹائن ڈے پہ باہر نہیں نکلتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کفر کی تہذیب کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، تباہ برباد کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارا نبی، ہمارا نانا اپنی ملت ابراہیمی اور دین محمدی اور تہذیب محمدی کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریزاں نہیں ہوتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو بھی جان دینے سے گریزاں نہیں ہے۔ جس گھر میں بچوں کی یہ تعلیمات ہوں، یہ تعلیمات ہوں، جہاں پر اس طرح سے نبی کی سیرت سکھائی جاتی ہو، وہاں آپ کے بچوں کی کیا ہے جو برڈے منانے پر باپ سے ناراض، نہ منانے پر باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس کی ماں یہ سکھاتی ہے کہ آج آپ بھول گئے ہماری شادی کی سالگرہ تھی، جس کی ماں یہ سکھاتی بھول گئے ہمارے بیٹے کی سال، ایک ہی ہمارا بیٹا ہے، جس کی ماں یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو یہ دن کیسے بھول گیا، یہ ماں ہے کیا؟ آپ اس کو ماں کہتے ہیں؟ وہ ماں جو شیطان کے بہکاوے میں ویسے ہی آج آ گئی ہے جیسا کہ حضرت حوا آئی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب فَدَلَّهُمَ بِغُرُورٍ، شیطان نے رفتہ رفتہ ان دونوں کو آہستہ آہستہ گناہ کی راہ پر لے ہی آیا۔ یہ ہم نے جو قصہ ابلیس و آدم بیان کر رہے ہیں اس میں یہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس کا اس سے بھی متعلقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو لے آیا، اور پھر کیا ہوا؟ ان دونوں نے، یعنی اس عورت اور مرد نے اس درخت کے پھل کو کھایا، ان کی ستریں کھل گئیں، اور پھر وہ جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور ستر چھپانے لگے۔ اللہ نے وہاں ان دونوں کو کہا فَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ آنا، تم دونوں۔ اگر آدم کا پتر ابن آدم گمراہ ہے تو حوا کی بیٹی بھی اتنی ہی گمراہ ہے۔ وہ عورت کو شیطان نے آج ایسا بہکایا ہے کہ وہ اپنا اصلی محاذ چھوڑ کر آ گئی، جیسا کہ اس وقت اس کو بہکایا تھا کہ وہ اپنے رب کی اصل نصیحت چھوڑ کر اس نے وہ درخت کا پھل خود بھی کھایا، اکسایا نہیں، دونوں اس کی اکساہٹ میں مل کے آئے، میاں بیوی۔ اللہ نے بتایا کہ میاں بیوی نے یہ کام کی تباہی کی ہے۔ ایک کو اللہ نے الزام نہیں دلایا کہ حوا نے اس کو اٹھایا تھا اور آدم نے بہکایا تھا، ایسا کچھ نہیں، اس کو الگ بتایا، اس کو الگ بتایا۔ دونوں کے دلوں کے اندر اس نے دونوں کے اصلی محاذ جو ان کے رب کی اطاعت کا محاذ تھا وہ چھڑوایا۔ آج کی عورت اپنے اصلی محاذ پر نہیں کھڑی ہے۔ آج کی عورت کا اصلی محاذ تھا اپنی ذات کی حفاظت اور اس کے بعد اپنے سے جننے والی نسل کی حفاظت۔ آج کی عورت کو ڈراموں میں میرے ہم سفر دیکھنا ہے، میری ذات ذرہ بے نشان دیکھنا ہے، گرتے گرتے دیکھنا ہے، اٹھتے اٹھتے دیکھنا ہے۔ ہر وقت آج کی عورت کی قسطیں رہتی ہیں، آج کی عورت کی یہ قسط لگ گئی ہے، وہ ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھ رہی ہے، وہ اپنے موبائلوں پر دیکھ رہی ہے، وہ اپنے شوہر کی اطاعت سے بھی باہر نکلی، وہ اپنی رب کی اطاعت سے بھی باہر نکل گئی، وہ ٹی وی میں مگن ہے۔ آج کی عورت بن ٹھن کر شام کے وقت میں شوہر کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جاتی ہے، ہوٹل کے اندر کھانا کھانا جاتی ہے۔ آج کی عورت آپ کو پبلک پلیس پر تو ملے گی مگر خدا کے دیے ہوئے محاذ پر کھڑی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ آج کی عورت کے اوپر جس عورت کا فیس بک کا پیج ہے وہ سمجھ لے جہنم کے ایندھن ہے، چاہے وہ کتنی ہی دیکھ کہے کہ میں نے فلاں باجی کو لائک کیا ہے، میں فلاں کو لائک کیا ہے۔ جس عورت کے اپنے نام کا فیس بک پیج بن گیا ہے اس نے اپنے نامہ مال کے اوپر اپنا گند ڈال دیا ہے، وہ جو مرضی کرتی پھرے، وہ محاذ نہیں ہے اس کا۔ فیس بک پیج کے ذریعے سے ہماری بیبیوں نے، زینب نے قرآن نہیں سیکھا ہے، زینب مسجد جاتی ہے، زینب اپنے پیر و مرشد حضرت حسین ابن علی سے دین سیکھتی ہے، زینب کا بھائی اس کا پیر و مرشد ہے، رباب کا شوہر اس کا پیر و مرشد ہے، ہاں، حسن کی بیوی کا پیر و مرشد
اس کا اپنا دیور ہے۔ حسین کے ساتھیوں کی بیویوں کے پیر و مرشد حضرت حسین ابن علی ہیں، وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ منسلک ہے۔ جو عورت فیس بک پر بیٹھی ہے اور جس عورت کے پاس فیملی واٹس ایپ چلا رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور جو عورت فرینڈز واٹس ایپ چلا رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ سن لیں، قرآن کورسز سے جڑی ہوئی عورتیں جو قرآن سیکھتی ہیں وہ بھی اس وقت غلط محاذ پر کھڑی ہیں اگر وہ انٹرنیٹ کی کسی جگہ پر موجود نظر آتی ہیں۔ ان کا تو موبائل رکھنا بھی حرام ہے۔ ماں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا۔ ماں کس محاذ پر کھڑی تھی؟ آج کی عورت زینب کیوں نہیں بن پا رہی ہے؟ آج کی عورت ام البنین کیوں نہیں ہے؟ آج کی عورت ام رباب کیوں نہیں ہے؟ آج کی عورت حضرت حسن کی بیوی کی طرح کیوں نہیں ہے؟ آج کی عورت کسی بھی تحریک کربلا کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کس لیے؟ کیوں؟ آج کی عورت جس محاذ پر کھڑی کر دی گئی تھی آج اس محاذ پر نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے احد کے مقام کے اندر صحابہ کو ایک مقام پر 40-50 صحابہ کو ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا، کہا تھا یہاں سے تم ہٹو گے نہیں۔ نبی کی بات نہیں مانی، ایک ذاتی اجتہاد کیا اور اس میں امینڈمنٹ کی، اس کی ایک تعویل انہوں نے کی، اس کی ایک تفسیر انہوں نے کی، حالات کے مطابق دیکھتے ہوئے مصلحت اور حکمتیں آئیں۔ یہ جتنے فقہ کے ماہر ہیں میرے سامنے آئیں اور اس واقعے کی کوئی توجیہ مجھے سنائیں، کیا ہو سکتی ہے۔